السلام علیکم جی، آپ میرا آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں. میں بلال عباسی ہوں. بالآخر اتار چڑھاؤ کے بعد 2 سال کیسز اور عدالتوں کے چکر لگانے کے بعد بالآخر جیسے قاضی فائز عیسیٰ پر صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اور صدر عارف علوی نے وہ صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا اور ان کی بیوی نے لاٹھی کے سہارے 2 سال عدالتوں کے چکر لگائے. بالآخر 6-4 کی اکثریتی فیصلہ جو آیا تھا اس پہ قاضی فائز عیسیٰ سرخرو ہوئے تھے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریفرنس تھا یہ جنرل فیض حمید نے صدر پاکستان کو کہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر دباؤ ڈالا تھا کہ یہ ریفرنس دائر کیا جائے. اور یہ ریفرنس اس بیس پر دائر ہوا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے فیض آباد دھرنے میں. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تیار ہوا اور شکنجے میں لانے کی بھرپور کوشش کی گئی. یہ وہی صدر پاکستان ہیں، صدر عارف علوی، جنہوں نے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے حلف لیا، جنہوں نے صدارتی ریفرنس بھیجا تھا. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. وہی صدر پاکستان ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے یہ ریفرنس بھیجا تھا کسی اس وقت کے طاقتور کے کہنے پر. لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ ملک کے 29ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کافی دفعہ وہ جہاں پر ریزیڈنس ہے ججز کی، وہاں سے پیدل واک کرتے ہوئے سپریم کورٹ آتے ہیں اور یونیفارم بھی نہیں پہن کر آتے. یونیفارم آ کر وہ سپریم کورٹ میں پہنتے. پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ خط بھی لکھا تھا کہ میں اس وجہ سے بغیر یونیفارم آتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ چیف جسٹس ہے، اور میں خصوصی پروٹوکول بھی نہیں لیتا، گارڈ بھی نہیں رکھتا، اور پیدل واک کرتے ہوئے وہ آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. جیسے قاضی فائز عیسیٰ اصولی ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ جج ہیں. فائز عیسیٰ صاحب PCO کے ججز کے سامنے بھی نہیں پیش ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے پہلے جج ہیں. وہ ڈائریکٹ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منتخب ہوئے تھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی ایک ٹیچر رہی ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی دفعہ کھڑے ہو کر ججز کے سامنے بات چیت بھی کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق ناظرین بلوچستان سے ہے، اور آج جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف لیا تو ان کے ساتھ جو ججز آئے بغیر پروٹوکول سپریم کورٹ میں انٹر ہوئے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ملک کے 29ویں چیف جسٹس آج منتخب ہوئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق بلوچستان سے ہے. پیدائش 26 اکتوبر 1959 کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہوئی. جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے والد مرحوم قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے ہیں. جب تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ وہ سب سے آگے تھے. قاضی محمد عیسیٰ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ کو لندن سے واپسی پر آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں مسلم لیگ کا صوبائی صدر نامزد کیا تھا. فائز عیسیٰ نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی. بعد ازاں وہ OA لیولز کے لیے کراچی گرامر سکول میں چلے گئے. اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے لندن کا رخ کیا، جہاں انہوں نے شعبہ قانون سے BA آنر کیا. قاضی فائز عیسیٰ نے بار پروفیشنل کے لیے لندن میں قائم ادارے میں بھی داخلہ لیا، وہاں سے بھی پڑھے. 30 جنوری 1985 کو قاضی فائز عیسیٰ ایڈوکیٹ بلوچستان ہائی کورٹ تعینات ہوئے، اور 21 مارچ کو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دینے لگے. قاضی فائز عیسیٰ نے 5 اگست 2009 کو بلوچستان کی چیف جسٹس کے عہدے پر حلف لیا. قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر اپنا چارج سنبھالا. قاضی فائز عیسیٰ 13 سے 14 ماہ کے لگ بھگ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے. اہم ترین فیصلے کرنے ہیں. جو جسٹس بندیال صاحب میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں وہ اچھی نہیں ہے. اپنے من پسند کے فیصلے کرتے رہے ہیں اور کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں کیا. جیسے بندیال صاحب نے 1 سال اور 6 ماہ سے زیادہ عرصہ انہوں نے سپریم کورٹ میں گزارا ہے. کوئی قابل تعریف ہو. اپنے مرضی کے بینچ بنانا، اپنی مرضی سے ججز کو بینچ سے اٹھا دینا. جب ریکیوز نہیں کرتے تھے اور یہ اختلاف کرتے تھے تو ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا تھا. اہم ترین فیصلوں پر کسی بھی بینچ میں پاکستان جو سپریم کورٹ کے سینئر جج تھے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو حلف میں ان کو
بینچ میں نہیں بٹھایا گیا. اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی تقریب میں جب تھی حلف برداری کی تو انہوں نے اپنی مسز سرینا کو وہاں پر ساتھ کھڑا کیا, اور یہ انہوں نے پیغام دیا شاید صدر پاکستان کو یا اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کی تھی, صدارتی ریفرنس بھیجا تھا. آج انہوں نے مسز کو حلف لیتے ہوئے ساتھ کھڑا کیا اور یہ پیغام دیا کہ میں آج چیف جسٹس بن گیا ہوں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ پیغام دیا کہ ان کی مسز کو 2 سال سپریم کورٹ میں بلایا جاتا رہا, لیکن آج وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہیں حلف کی تقریب میں. اور صدر پاکستان وہی ہیں, واپسی بتاتا چلوں کہ جنہوں نے صدارتی ریفرنس بھیجا تھا. پھر جب صحافیوں سے بات چیت کی یا کسی کو انٹرویو دیا صدر پاکستان نے یا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, تو انہوں نے کہا یہ میری غلطی تھی, اور یہ نہیں کہا کہ یہ ریفرنس میں نے بھیجا, بلکہ انہوں نے ہر بار کی طرح کسی اور کے کورٹ میں یہ بال پھینک دی. انہوں نے کہا میں نے جب ان سے پرسنلی سوال پوچھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بارے میں کیا کہیے گا, یہ صدارتی ریفرنس کس نے بھیجا, تو عمران خان کہتے تھے مجھے انہوں نے کہا جب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے میں نے تو کبھی کسی آئی جی کو بھی نہیں تبدیل کیا. یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بے اختیار وزیر اعظم بھی تھے. آج بالآخر قاضی فائز عیسیٰ ملک کے 29ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں. ان کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب پروٹوکول لیتے ہیں یا نہیں لیتے, اس سے پہلے انہوں نے کوئی خاص پروٹوکول نہیں لیا. آج سے چند دن قبل وہ جب چرچ میں آگ لگائی گئی تھی فیصلہ آباد جڑاں والا, وہاں بغیر پروٹوکول کے بغیر کسی پولیس آفیسر کے اپنی مسز کو لے کر پہنچ گئے تھے اور منورٹیز کے ساتھ سالیڈیٹری کی تھی. لیٹس سی, بہت سے کیسز ہیں, کیا سپریم کورٹ میں ڈویژن برقرار رہے گی, کیا 2 گروپس رہیں گے, یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سب کو اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.